جسم کا پیاسا سیٹ۔ میرا نام زویا ہے۔ میں نے گھر سے بھاگ کر شادی تو کر لی، لیکن گھر کا سیٹ روزانہ مجھ سے اپنی ٹانگیں دبواتا اور اپنا طوطا میرے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ میں جب بے چین ہو جاتی تو میں بھی ساتھ شروع ہو جاتی۔ 2 گھنٹے بعد باہر نکلتی، پانی کا فوارہ میرا ایسے چلتا کیونکہ میں چھوٹی تھی۔ دوستوں، کہانی میں آگے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میرا نام زویا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے شادی کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے، کیونکہ میں جس لڑکے سے پیار کرتی ہوں وہ ایک گھر میں ملازمت کرتا ہے، عام سا نوکر۔ لیکن میرے گھر والے چاہتے ہیں میں ایک اچھے لڑکے سے شادی کروں۔ میں خوبصورت لڑکی تھی، کوئی بھی امیر سے امیر لڑکا مجھ سے شادی کرنے کو مان سکتا تھا، لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر آ گئی۔ ہم نے نکاح نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے نکاح کرنے کا کہا، لیکن اس نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ابھی ہم نکاح نہیں کریں گے۔ وہ مجھے اپنے سیٹ کے گھر میں ہی لے آیا تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے تمہارے گھر جانا ہے۔ وہ جب مجھے سیٹ کے گھر لے آیا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ پاگل لڑکی، میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تم اور میں کچھ دن یوں ہی رہیں گے، پھر نکاح کے بعد واپس جائیں گے۔ میرا ابھی تک ID کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے مجبوراً وہاں رہنا پڑا۔ میں عابد کے ساتھ اس کے کوارٹر میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہاں اور بھی مرد سوتے تھے۔ عابد نے مجھے اپنے سیٹ سے ملوایا اور کہا میں اس کی کزن ہوں اور کام کرنے یہاں آئی ہوں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر سیٹ پاگل ہو گیا اور مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا میں اس کے ساتھ ہی گھر میں ہی رہوں۔ اس نے مجھے اچھا سا کمرہ دے دیا۔ سیٹ کی اتنی مہربانیاں دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ عابد نے مجھے سیٹ کے گھر میں رکھنے سے منع نہ کیا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ تم عمر میں کم لگتی ہو، سیٹ نے مجھ سے کہا۔ میں تم سے بھاری کام نہیں کرواؤں گا، تم ایسا کرو میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ سیٹ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے، تم دبا دو۔ میں ان کا حکم مانتے ہوئے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں ٹانگیں دبا رہی تھی کہ جب سیٹ نے اپنا طوطا باہر نکال لیا اور پھر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگے اسے بھی دبا دو، یہ بہت درد کر رہا ہے۔ سیٹ کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور بولی میں ایسی نہیں ہوں صاحب، یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ میں اس سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ سیٹ بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور خود میرے اوپر آ کر کہنے لگے ایسی لڑکی نہیں ہو تو بن جاؤ، دونوں خوب مزے کریں گے، میں تمہیں پیسے دوں گا۔ سیٹ میرے فٹ بالز کو ہاتھ میں لے کر بولا اور پھر دبانے لگا۔ مجھے درد محسوس ہوا اور میں ہلکی سی آواز لگا کر چیخی اور سیٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے جدا کیا اور جلدی سے کمرے سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سیٹ کی حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ جلدی سے صبح ہو اور میں عابد کو سب سچ بتاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات سن کر وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ صبح ہوتے ہی میں عابد کے پاس آئی اور اسے سیٹ کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے جو سیٹ کا تم پر دل آ گیا ہے، وہ ہر لڑکی کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ جیسے چاہتا ہے ویسا کرو، پھر ہم دونوں بہت امیر ہو جائیں گے۔ عابد کے من میں لالچ ابھرنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں رونے لگی اور عابد کو کہا تم بہت گھٹیا انسان نکلے ہو، چند پیسوں کی خاطر میرا سودا کرو گے، کاش میں نے تم پر یقین ہی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں رو رہی تھی کہ ایک لڑکی کمرے میں آئی اور کہنے لگی سیٹ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور سیٹ کے پاس آئی۔ وہ کمرے میں بے لباس تھا، اس کا طوطا بھی باہر نکلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور سیٹ نے مجھے بازو سے پکڑ کر بستر پر گرا دیا اور پھر میرے اوپر آ کر کہنے لگا میرے ساتھ کبڈی کھیلو، بہت مزہ آئے گا۔ میں بھی بہت بے چین ہو رہی تھی، اس لیے فوراً مان گئی اور پھر میں نے سیٹ اپنا طوطا داخل کر دیا اور پھر اندر باہر کرنے لگے۔
مجھے مزہ آ رہا تھا لیکن دل بہت اداس تھا کیونکہ عابد نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں رومانس کے بعد رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر سیٹھ پریشان ہو گئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے اور بولے، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میرا من کر رہا ہے کہ میں انہیں سب سچ بتا دوں۔ سیٹھ خود ہی مجھ سے سوال کرنے لگے کہ میں عابد کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور میرے گھر والے کہاں ہیں۔ میں انہیں کیا بتاتی عابد کے لیے میں نے کیا کچھ کیا اور وہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مجھے استعمال کرنے چاہ رہا تھا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سیٹھ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور کہنے لگے، جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا من کرتا ہے بار بار تمہارے ساتھ ہی کرتا رہوں، اور پھر میری چڑیا اپنے طوطے کے اوپر رکھ دی۔ میں پہلی بار کر رہی تھی اس لیے مجھے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن سیٹھ بہت خوش تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں کافی عرصہ بعد نیا مال ملا ہے اور وہ اسی خوشی میں عابد کی تنخواہ بھی بڑھا دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں درمیان میں بول پڑی اور بولی، عابد اچھا لڑکا نہیں، اس نے مجھے شادی کے ادھورے خواب دکھائے اور پھر مجھے آپ کے ساتھ کبڈی کھیلنے کا کہا تھا کہ اسے میرے ذریعے سے پیسے مل سکے۔ میری یہ بات سن کر سیٹھ چونک پڑے اور بولے، اس کا مطلب وہ ہر ماہ لڑکیوں کو بگا کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے میری کزن ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سیٹھ نے غصے سے کہا اور پھر مجھے لے کر عابد کے پاس آئے اور اس سے میرے بارے میں پوچھنے لگے کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ عابد پہلے گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کی کزن ہوں اور اس کے پیچھے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ عابد کا جھوٹ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ سیٹھ نے اسے تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا کہ لڑکیوں کا سہارا لے کر مجھ سے پیسے لیتے ہو، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ سیٹھ نے کہا اور پھر اسے خوب مار پیٹ کر اپنے بندوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا عابد کا، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ سیٹھ نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ مجھے سیٹھ کہنے لگے، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں گھر کس منہ سے جاؤں گی؟ ابھی تم سب مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر سیٹھ نے کہا کہ اپنے گھر کا پتہ دو، تو وہ مجھے میرے گھر لے آئے۔ ابو انجان آدمی کے ساتھ دیکھ کر غصے ہونے لگے، مجھے واپس جانے کا کہا۔ تب سیٹھ صاحب کہنے لگے، عابد نے اسے اغوا کر لیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سیٹھ بڑی عمر کے تھے اس لیے ابو نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور مجھے خوشی سے واپس لے لیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن سیٹھ کی ضرورت سے زیادہ ہمدردیاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ دن بعد سیٹھ میرے گھر میرا رشتہ لے کر آئے اور ابو نے ہاں کر دی۔ میں ایک ہفتہ باہر رہ کر آئی تھی اور کوئی بھی میرا رشتہ نہیں لے رہا تھا۔ میں شادی کے بعد سیٹھ کے گھر آ گئی۔ اب سیٹھ روز میری چڑیا کا برا حال کرتے اور مجھے خوب مزہ ملتا کیونکہ سیٹھ نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔